الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، تحریک خدام اہل سنت والجماعت بلکسر کے زیر اہتمام 75ویں سالانہ کانفرنس اشتہارات اور اعلانات کے حساب سے طے شدہ ترتیب کے ساتھ صبح سے شروع ہے۔ آپ حضرات نے مختلف قسم کے بیانات سماعت کیے، نعتیں سنی، منظوم کلام سنے، منقبت سماعت کی، تلاوتیں سنی۔ اللہ عز و جل ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ دعوتی، تبلیغی اور اصلاحی کانفرنسوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، اللہ ان مقاصد کو پانے کی ہم سب کو ہمت اور توفیق دے۔ میں نے ایک آیت بینہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی نبی کی مقدس زبان سے ایک بڑا جامع اعلان کروایا۔ اگر آپ اس مکمل مضمون کو مختصر عنوان دینا چاہیں تو وہ ہے پروگرام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے آسمان کے نیچے، اللہ کی زمین کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل، مقدس، برتر، اعلیٰ اور اولیٰ نہ ان سے پہلے تھا، نہ ان کے بعد صبح قیامت تک کوئی آئے گا۔ نبی علیہ السلام کا بنیادی کام کیا ہے؟ ٹوٹی اور بکھری ہوئی مخلوق کو اپنے روٹھے اللہ سے منوانا۔ کوئی کفر کے ذریعے اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے، کوئی شرک و بدعت کے ذریعے اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے،
کوئی مسلمان تو ہوتا ہے مگر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو اپنے نبوت کے نور سے بکھری مخلوق کو جمع کر کے اپنے مولا کا قرب عطا کر دیتی ہے. سنی مذہب یہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ نبوت کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، پڑھا جائے، سنا جائے، نبی کے 2 کام ہیں: اللہ سے لینا اور اللہ کی مخلوق کو دینا. قوانین شریعت، احکامات الہیہ حضور کس سے لیتے ہیں اور کس کو دیتے ہیں؟ اپنی امت کو. ہمارا ایمان ہے کہ نبی نے اللہ سے لینے میں بھی بخل نہیں کیا اور اللہ سے لے کر اپنی امت کو دینے میں بھی کوتاہی نہیں کی. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نبی نے اللہ سے پورا دین لیا نہیں، کچھ اپنی طرف سے بڑھا کر امت کو دے دیا، تو یہ کفر ہے. اور اگر کوئی کہہ دے کہ لیا تو بہت کچھ ہے لیکن دینے میں بخل کیا، کچھ دے دیا کچھ رکھ لیا، تو یہ عقیدہ بھی کفر ہے. ایران کے ایک سیاستدان نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی: دنیا میں جتنے انبیاء ہیں بشمول سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کے سب اپنے مقصد میں ناکام گئے. کیا اس نظریے کو آپ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین اور ہمارا نظریہ وہ یہ ہے: نبی اللہ اور مخلوق کے درمیان ایک ایسی ذات ہے جو کامل درجہ میں اللہ سے لے کے کامل درجہ میں اپنی امت کے اندر منتقل کر دیتی ہے. اب ایک آلہ ہوتا ہے لینے کا اور دوسرا آلہ ہوتا ہے دینے کا. 2 پیمانے ہوتے ہیں. میں نے اپنا گلاس اٹھایا، آپ سے پانی مانگا، آپ نے جگ اٹھا کے اس میں سے پانی میرے برتن میں، میرے گلاس میں ڈال دیا، تو میرے لینے کا آلہ ہے گلاس اور آپ کے دینے کا پیمانہ ہے جگ. جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ حضور اللہ سے لیتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں، تو اب اگلی بات بھی ہمیں سوچنا ہوگی کہ لینے کا معیار کیا ہے اور دینے کا معیار کیا ہے. بس یہیں سے امت کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں. کچھ ایمان کی پٹڑی پہ چل پڑتے ہیں، کچھ کفر کی راہوں پہ چل پڑتے ہیں. اب اس پر بات ہو جانی چاہیے کہ نبی لیتے کیسے ہیں اور دیتے کیسے ہیں. یہ خدا میں اہل سنت والجماعت کی دعوت ہے. نبی کے لینے کا ذریعہ ہے وحی،
اور نبی کے دینے کا ذریعہ ہے صحابہ. نبی اللہ سے لیتے ہیں بذریعہ آواز سے, اور نبی امت کو دیتے ہیں بذریعہ. یہ بات سنی بھی مانتا ہے, شیعہ بھی مانتا ہے کہ سب سے پہلے عرش معلی سے نبی کا تعلق جس ذریعے سے قائم ہوا اس کا نام ہے وحی, اور سب سے پہلے نبی کے دائیں بائیں جو جگمگاتے ستارے بیٹھے ان کا نام ہے اصحاب محمد. نہ وحی کا انکار, بولیے, نہ وحی کا انکار, نہ صحابہ کا انکار. اب اگلی بات آپ کیجئے, وحی کا منکر کون ہے؟ سوچ لیں, وحی کا منکر کون ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نبی کے لینے کے ظرف اور پیمانے کو ترک کر دیا. جو وحی پر عقیدہ نہ رکھے, وحی پر ایمان نہ رکھے, جو وحی کو عظمت کی چیز تسلیم نہ کرے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو جو نبی کے دینے کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ آواز سے بولیے, صحابہ کرام. تو جس طرح وحی کا منکر مسلمان نہیں, من حیث الجماعت صحابہ کا منکر بھی مسلمان نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ میرے خیال اذان سن لیں, اگلی بات پھر. نبی کے لینے کا آلہ اور نبی کے دینے کا معیار صحابہ. اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ وحی بھی پاک, صحابہ بھی. وحی کے اندر بھی کوئی کمزوری نہیں اور صحابہ کے اندر بھی کوئی کمزوری. اگر وحی پر ایمان ہٹ جائے تو لینے پر سے ایمان ہٹ جاتا ہے, اور صحابہ پر سے ایمان متاثر ہو جائے تو ہم تک جو دین پہنچا اس ذریعے, اس آلے, اس انتخاب, اس معیار پر سے بھی ایمان ہٹ جاتا ہے. تو پورے دین کا نچوڑ, خلاصہ, قرآن کی 30 پاروں کا نچوڑ, خلاصہ, نبوت کی 23 سالہ زندگی کا نچوڑ, خلاصہ, وہ کیا نکلا؟ نبی کے 2 کام ہیں, اللہ سے لینا, بندوں کو دینا. لینے کا معیار وحی, دینے کا معیار صحابہ. اللہ بھی حق, نبی بھی حق, وحی بھی حق, صحابہ بھی حق. ان چاروں میں سے کسی ایک پر سے بھی اعتماد اٹھ جائے تو بندہ مومن ہے. ہاں مومن, مسلمان نہیں کہنا. گڑبڑ یہیں سے تو ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے کب کہا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں. اس لیے جو وحی کو نہ مانے وہ مومن, جو صحابہ کو نہ مانے وہ مومن, جو رب کو نہ مانے وہ مومن, جو نبوت کو نہ مانے وہ مومن نہیں رہتا. تو سب سے پہلی ہماری توجہ, سب سے پہلے ہمارا نظر انتخاب کس چیز پر ہے؟ پروگرام مصطفیٰ پر. قل, جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا اپنے خطبہ میں, اے نبی فرما دیجئے, ان صلاتی, بے شک میری نماز, و نسکی, اور میری قربانی, و محیایا, اور میرا جینا, و مماتی, اور میرا مرنا, للہ, اللہ کے لیے ہے. کون اللہ؟ رب العالمین, جو عالمین کا پروردگار ہے. کتنے موضوعات ہو گئے؟ قل 1, صلاتی 2, نسکی 3, محیایا 4, مماتی 5, للہ 6, رب العالمین. کتنے؟ 7 پر بات ہو جائے, یہ ایک آدھ چن لیں, تھوڑی تھوڑی سب پہ کرتے ہیں. نبی نے نماز پڑھی, نبی نے اپنی امت کو نماز پڑھنے کا سبق دیا. آج پوری امت یا امت کے خوش بخت افراد نماز پڑھ رہے ہیں,
نماز پڑھتے آئے ہیں اور نماز پڑھتے جائیں گے. نبی فرماتے ہیں میری نماز اللہ کے لیے. نماز کیا ہوتی ہے؟ اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، اس میں قومہ بھی ہے، اس میں جلسہ بھی ہے، اس میں مختلف قسم کے اذکار بھی ہیں، اوراد بھی ہیں، وظائف بھی ہیں، سجدے 2 ہیں، رکوع 1 ہے، قیام ہے، سلام ہے. یہ سارا نقشہ نبی کے پروگرام میں شامل تو ہے مگر آیت میں موجود نہیں. یا اللہ تیرے نبی کا پروگرام ہے، میری نماز اللہ کے لیے ہے. نماز ہوتی کیسے ہے؟ فرمایا نماز کی تفصیل پوچھنی ہو تو صحابہ سے پوچھو، کیونکہ دینے کا معیار کیا ہے؟ آواز سے بولیے، دینے کا معیار کیا ہے؟ نمبر 2، نسوکی. نبی قربانی کرتے ہیں ایام خاص میں بھی، ایام حج میں بھی اور عام حالات میں بھی. نبی نے قربانی کی. جانور کیسے ذبح کیے؟ جانور کو لٹایا کیسے؟ جانور کی گردن پہ چھری کیسے پھیری؟ بکرا بکری ذبح کیا تو کیسے کیے؟ اونٹ کو ذبح کیا تو کیسے کیا؟ نہر کیا تو کیسے کیا؟ کوئی نہیں جانتا. تفصیل کون بتائیں گے؟ آواز سے بولیے، تفصیل کون بتائیں گے؟ سیدنا علی کا قول سنیے. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ 63. کتنے؟ 63 اونٹ. ان کو نہر کیا. کسی نے پوچھا حضرت علی سے، بقیہ 37 اونٹ آپ نے ذبح کیے تھے، 63 اونٹ پیغمبر نے ذبح کیے. آپ یہ بتائیے پیغمبر کے ذبح کرنے کا، نہر کرنے کا انداز کیا تھا؟ فرمایا اسلامی انداز پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھو، محمدی انداز پوچھنا ہو تو بھی مجھ سے پوچھو. اسلامی اور فرق، اسلامی اور محمدی. آپ کہیں گے جی اسلام اور ہے، محمدی نظام اور ہے. نہیں نہیں، اسلام ہے ہم سب کے لیے، محمدی نظام ہے نبی کی ذات کے لیے. کچھ قوانین ایسے ہیں جو صرف نبی کی ذات کے لیے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جب کوئی دنیا سے جاتا ہے، انتقال ہوتا ہے، غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد، جنازہ پڑھانے کے بعد تدفین کا عمل ہوتا ہے. یہ 4-5 موٹے موٹے کام میت کے حوالے سے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو شرعی حکم کیا ہوتا ہے کہ میت کو غسل دو. یہی ہوتا ہے نا کہ میت کو، سارے یہ کام کرتے ہیں بلا تفریق مسلک، بلا تفریق مذہب، میت کو غسل دیتے ہیں. یہ تو ہے اسلامی نظام. نبی کی ذات، نبی کا اختصاص، نبی کی عظمت، نبی کی شان. سن لیجئے، نبی علیہ السلام کی روح مبارک پرواز کر گئی. یہ پرواز کر گئی کا جو لفظ ہے یہ ہے پوری امت کا، لیکن نبی کے ایک عاشق صادق کا ایک جملہ اور بھی سن لیجئے. مولانا محمد قاسم نانوتوی، امام الکبیر، منبع فیوزات، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نبی کی وفات ہوئی تو آپ کی روح بدن سے نکلی نہیں. توجہ ہے، ذوق کی بات ہے، ذوق کی. اگر ایمان آپ کا تازہ ہو تو وہ تبھی تازہ ہوگا کہ آپ پوری یکسوئی کے ساتھ سنیں گے. نبی کی روح نکلی. ایک عالم نے لکھا، مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی تو جمہور امت کے خلاف ہے، تفردن، ذوقن، لطفن، لیکن بات بڑی اعلیٰ کی ہے. یہ کس عالم نے کہا ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے. کہتے ہیں کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی دماغی پرواز، آپ کا ذہنی تخیل، آپ کے طائر عشق جہاں پرواز کر رہا تھا وہاں امت کی نگاہیں نہیں گئیں. مولانا نانوتوی فرماتے ہیں
نبی کا انتقال ہوا، رحلت ہوئی، وصال ہوا، لیکن نبی کی روح نہیں نکلی. توجہ ہے؟ جب روح نہیں نکلی تو انتقال کیسے ہوا؟ روح نہیں نکلی تو رحلت کیسی ہوئی؟ روح نہیں نکلی تو وصال کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں عام آدمی کی روح جب نکلتی ہے تو اس کے دو ٹھکانے ہیں. ان الابرار لفی علیین و ان الفجار لفی سجین. مومن کی روح بدن سے نکل کر جاتی ہے علیین میں، اور کافر کی روح بدن سے نکل کر جاتی ہے سجین میں. اب جب ربی کی روح نکلی تو وہ کہاں جانی تھی؟ جنت میں، علیین میں. تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا میرے نبی کی روح کو استقرار دینے کے لیے بدن محمد سے بڑھ کر کوئی اور اعلیٰ جنت نہیں ہے. مومن کی روح کہاں جاتی ہے؟ اعلیٰ جگہ پر. اعلیٰ جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت. اور نبی کے بدن سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اعلیٰ جنت نہیں ہے. ہے کہ نہیں؟ بات سے بات نکلی. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سب کہیے رحمت اللہ علیہ، آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، حضرت جی بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ صلوات اللہ علیہا نے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا، پہلے جہان سے پردہ کر گئی تھیں، کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، یہ بتاؤ آج جس قبر اطہر میں پیغمبر آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ جنت ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا جی ہے. تو فرمایا جس پیٹ میں نبی 9 ماہ رہے وہ خاتون جنت میں جائے گی نہیں، وہ خود چلتی پھرتی جنت ہے. جس پیٹ میں نبی گئے وہ خود چلتی پھرتی، وہ خود چلتی پھرتی. ان الابرار لفی علیین و ان الفجار لفی سجین. مومن کی روح جاتی ہے علیین میں، کافر کی روح جاتی ہے سجین میں. اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں میں بعض ذوق کی بات، علم کی بات، اہل علم اس کو تفرد کہتے ہیں، تسامو کہتے ہیں، لیکن اس میں بھی عظمت ہے، شان ہے. امام نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی پر موت آئی لیکن آپ کی روح نکلی نہیں، بلکہ سر سے لے کر پیر مبارک تک تمام بدن کی روح اکٹھی کر کے اللہ نے دل میں جمع کر دی. نبی کی روح کہاں جمع ہوئی؟ دل میں. آنکھیں بند ہو گئیں، پیغمبر سو گئے. جب آپ روزہ میں گئے تو دل کھل گیا اور آپ پھر زندہ ہو گئے. کیونکہ قبر کی زندگی میں اختلاف، قبر کی زندگی میں اختلاف. سارے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، بلکسر کے مجمع کے ساتھ ہمارا پرانا واسطہ ہے، اہل حق کا مرکز ہے. ابھی بات منہ میں ہوتی ہے، آپ پہلے سمجھ جاتے ہیں. ایمانداری سے بتائیے درود پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ افضل عمل ہے کہ نہیں؟ لفظ درود کون سی زبان کا لفظ ہے؟ ادھر سے ایک بابا جی بول رہے ہیں، میرا خیال ہے بابا جی چوہان والے بابا جی ہیں میرا خیال ہے. رات کو مجھے نظر کم آتا ہے. حاجی حنیف صاحب تو رہی ہے؟ ہاں بس ٹھیک ہے. درود کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا نہیں. کس زبان کا ہے؟ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ و سلام. فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ درود. لفظ صلاۃ ہو یا لفظ درود ہو، اس کا لغوی معنی ہے گفٹ پیش کرنا، درود ہدیہ پیش کرنا. تو بتائیے ہدیہ مردوں کو دیا جاتا ہے کہ زندوں کو؟ تو لفظ درود ہی بتا رہا ہے کہ جس کو دے رہے ہو وہ زندہ ہے، جس کو دے رہے ہو وہ. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، صحیح بخاری. میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے. نبی علیہ السلام اپنے منبر پہ بیٹھے، آپ فرما رہے ہیں قیامت کے دن
میری امت کے لوگوں کو جام کوثر پلایا جائے گا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ جس نے ایک بار پی لیا اس کو جنت میں بھوک تو لگے گی، پیاس نہیں لگے گی۔ جام کوثر پینے کے بعد اس کو جنت میں پیاس نہیں لگے گی۔ اگر وہ جنت کا مشروب، جنت کا پانی پیے گا، تلذذاً پیے گا، مجبوراً نہیں پیے گا، مجبوراً نہیں پیے گا۔ صحابہ تشریف فرمائیں، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ فرما رہے ہیں قیامت کے دن میرے ہاتھوں سے میری امت کو چشمے کا، حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا، اے اللہ کے نبی، اتنا بڑا اجتماع، اتنا بڑا مجمع، تمام انبیاء، تمام نبیوں کی قومیں، تمام نبیوں کی امتیں، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، ارض و سما کی ساری مخلوقات وہاں جمع ہوگی، ہم وہ حوض کوثر کا چشمہ کہاں تلاش کریں گے؟ ہم وہ کوثر کا چشمہ کہاں تلاش کریں گے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں روایت لے کر آئے، اللہ اکبر، صحابہ سوال نہ کرتے، نبی جواب نہ دیتے، میں اور آپ کے پاس علم کیسے آتا؟ اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مکتوبات کے اندر بڑا قیمتی جملہ لکھا ہے، صحابہ کے لب کھلتے ہیں تو نبوت کا سینہ کھلتا ہے۔ صحابہ کے لب کھلتے ہیں تو نبوت کا، صحابہ پوچھے نا، نبی بتائے نا، تو میں اور آپ کو کیسے پتا ہو؟ اس لیے آج 90% دین کا علم اور معلومات صحابہ کے سوالات کا نتیجہ ہے۔ کیوں؟ نبی کے لینے کا ذریعہ، پہلی بات بھولنی نہیں، نبی کے لینے کا ذریعہ، بندہ کہیں بھی پہنچ جائے نا، بنیاد کو نہ بھولے، ٹھیک ہے نا؟ بڑی بڑی جماعتیں، بڑی بڑی تحریکیں، بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے جتھے وجود میں آئے، موجود ہیں، آئندہ بھی آئیں گے، پر عظمت صحابہ کی بات جہاں بھی ہوگی قاضی مظہر حسین یاد آئیں گے، علامہ عبدالشکور لکھنوی یاد آئیں گے، مولانا عبدالستار توسوی یاد آئیں گے، علامہ دوست محمد قریشی یاد آئیں گے، سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری یاد آئیں گے، مولانا حیدر علی فیض آبادی یاد آئیں گے، خاندان شاہ ولی اللہ یاد آئے گا، حضرت مجدد الفسانی یاد آئیں گے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی یاد آئیں گے، امام شافعی و امام ابو حنیفہ یاد آئیں گے۔ اسلام کی اس پوری تاریخ کے اندر جس جماعت نے، جس فرد نے ہمیں صحابہ کی عظمت سمجھائی، رہتی دنیا تک صحابہ کے نام کے ساتھ ان کے تذکرے بھی ہوتے رہیں گے۔ اس لیے بنیاد کی اینٹوں کو بھولنا نہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کی بنیاد کیا ہے؟ نبی کے لینے کا ذریعہ، بولیے، نبی کے لینے کا ذریعہ وہی کیا ہے؟ یہ پوری کی پوری وحی، یہ پورا کا پورا ریکارڈ رب اکبر نے قرآن کے اندر محفوظ کر دیا۔ میری غار قرآن میں، میرا قرآن غار میں، میری غار کا نام غار ثور، میری غار کا نام غار ہرا، ہرا قرآن میں، ثور قرآن میں، قرآن ثور میں، قرآن غار میں۔ لوگوں کی کتاب نہ غار میں ہے، نہ غار کتاب میں ہے، نہ کہیں کتاب کا ثبوت ہے، نہ کہیں غار کا ثبوت ہے۔ سنیوں کی ثور بھی سلامت، سنیوں کا صدیق بھی سلامت، سنیوں کا قرآن بھی سلامت۔ سب کا ایمان ہے نا؟ سب کا یقین ہے نا کہ لینے کا ذریعہ کیا ہے، دینے کا ذریعہ کیا ہے؟ سنی قوم نے کبھی وحی کا انکار ہے، سنی قوم نے کبھی صحابہ کا انکار ہے نہیں کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا اجتماع، ہم یہ کوثر کا چشمہ، کوثر کا پانی کہاں تلاش کریں گے؟ کھولیے صحیح بخاری، امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تاجدار دو عالم، نور مجسم، فخر دو عالم، شفیع المذنبین، سرور کونین، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس منبر پہ بیٹھے تھے
उस मिंबर पे हाथ मारा, जिस मिंबर पे बैठे थे उस मिंबर पे हाथ मारा और क्या फरमाया, हाउजू तहत मिंबरी, हौजे कौसर मेरे मिंबर के नीचे होगा। क्या फरमाया, हाउजू तहत मिंबरी, हौजे कौसर मेरे मिंबर के नीचे होगा। मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरा मिंबर भी जन्नत, मेरा हुजरा भी जन्नत। मा बैन बैती, मेरे घर और मेरा मिंबर, मा बैन बैती, घर तो हुजूर का नहीं। बुखल नहीं करना, जाकरों वाला दिमाग ना हो, सुन्नी वाला जुबान हो, हराम खोर दिमाग ना हो, सुथरा दिमाग हो। जिसको नबी कह रहे हैं मेरा घर, घर किसका था? बोलो सारे बोलो, पीछे वाले सारे बोलो। मा बैन बैती व मिंबरी, मेरा घर और मेरे मिंबर दोनों के दरमियान वाली जगह जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा है। क्यों? आका फरमाना चाहते हैं मुझ में और ऐशा के खानदान में तेरी मेरी न करना, मेरा सब इनका है, इनका सब मेरा है। इसका एक और सबूत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हयात के आखिरी दिनों में अलील हो गए, पैगंबर बीमार हो गए, नमाज का वक्त हुआ, अज़वाज मुतहरात सहाबा कराम की एक बड़ी जमात नबी के दाएं बाएं मौजूद है। नमाज का वक्त हुआ, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर सेहत इजाजत दे, हिम्मत इजाजत दे, मस्जिद में तशरीफ ले जाइए। सफ़े बंध गई, सहाबा इंतजार में है, नबी का ऐलान सुना दूं, ईमान ताजा होगा। सही बुखारी खोलिए, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, मुरू अबा बकरिन, मुरू अबा बकरिन, किसको हुक्म दो, किसको पैगाम दो? मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो लोगों को नमाज पढ़ा दे। किसको कहो? अबू बकर को कहो। अबू बकर को तलाश किया गया, आप तशरीफ लाए, आप मुसल्ला इमामत पे गए, मगरिब की नमाज का वक्त है, सहाबा की कतारें लग गईं, सिद्दीक ने इमामत की इब्तिदा कर दी, हाथ बांध दिए, सुबहानकल्लाह पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा शुरू हो गई, अर्रहमान पे पहुंचे, हुजूर ने फरमाया मुझे भी मस्जिद ले चलो। हाय हाय हाय, मुझे भी अल्लाह बताना चाहते हैं, जहां नबुव्वत का रंग निखरेगा वहां सिद्दीक का रंग भी निखरेगा। जहां नबुव्वत का जिक्र होगा वहां सिद्दीक का भी जिक्र होगा। मेरी तबीयत संभल गई, मुझे मस्जिद में ले चलो। यहां तक की गुफ्तगू से क्या नतीजा निकला, जब भी बीमार को हल्की सी हिम्मत पड़ जाए तो जमात न छोड़े। ठंडे पड़ गए, लगता है प्रोग्राम नहीं है आपका, है जी? सारे दोस्त यहां से वहां तक सुन्नियों का मजमा है, सुन्नियों का तबका है, सुन्नियों की जमात है। सारे वादा करो, पढ़ते आप पहले भी हैं, एक बार अज़म कर लो, मोहम्मदी हैं, सिद्दीकी हैं, इंशाअल्लाह जमात की नमाज तर्क नहीं करेंगे। सारे दोस्त वादा करते हो? नमाज नहीं छोड़ेंगे, सफर में भी और हजर में भी। मेरी हिम्मत मेरा साथ दे रही है, मुझे मस्जिद में ले चलो। सिद्दीक की किरात शुरू हो गई। आगे बात करूं? अल्लाहु अकबर। नबी के एक तरफ अली, दूसरी तरफ अब्बास। सुन्नी भी यही कहते हैं, शिया भी यही कहते हैं। नबी दोनों के सहारे, इधर अली इधर अब्बास। नबी ने अपने दोनों बाजू दोनों पर बिछाए हुए हैं, इधर अली इधर अब्बास। रब बताना चाहता है, जिस पर नबी का बाजू बिछ जाए उसको अली कहते हैं, जिस पर नबी का बाजू बिछ जाए उसको अब्बास कहते हैं, और जिस पर पूरी नबुव्वत बिछ जाए उसको सिद्दीक कहते हैं। अब्बास भी शान वाला, सिद्दीक भी। अब्बास भी शान वाला, सिद्दीक भी।
علی بھی شان والا، صدیق بھی، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ پیغمبر تشریف لائے، قرات شروع ہے، پیغمبر دو صحابہ کے ہمراہ ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے حجرہ سے نکلے۔ کس کے حجرہ سے؟ عائشہ کے حجرے سے۔ کون نکلے؟ نبی۔ کون نکلے؟ علی۔ کون نکلے؟ عباس۔ عباس نبی کے چچا، علی نبی کے داماد۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں اہل بیت کو اور ازواج کو الگ مت کرنا، اہل بیت کو اور صحابہ کو الگ مت کرنا، یہ ایک ہی گھر کے بندے ہیں، نکلیں گے ایک ہی گھر میں، داخل ہوں گے ایک ہی گھر میں، قیامت کے دن نبوت کے جلوں میں جنت میں داخل ہوں گے تو اکٹھے ہوں گے۔ صحابہ بھی شان والے، اہل بیت بھی، صحابہ بھی شان والے، اہل بیت بھی۔ قرات شروع ہے، امامت کون کروا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ مغرب کی نماز، پیغمبر باہر نکلے، قرات شروع ہے۔ جب پیغمبر باہر نکلے، ابو بکر پر نور نبوت کی کرن پڑ گئی، پتہ چل گیا حضور آ رہے ہیں، مخمصے میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے۔ اب کیا کروں؟ پیچھے ہٹ جاؤں یا ادھر ہی رہوں؟ پیچھے ہٹتا ہوں، نظم ٹوٹتا ہے، ٹھہرا رہتا ہوں، نبی کی بھی ادبی ہوتی ہے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں ابو بکر تیرے وجود سے نہ صحابہ کا نظم ٹوٹے گا، تیرے وجود سے نہ نبی کی بھی ادبی ہوگی۔ بتانا کیا چاہتا ہوں، جب صدیق پریشان ہو گئے اور پریشانی کے عالم میں نبی پہ نظر پڑی، یوں پیچھے کو ہٹنے لگے، تو اللہ کے نبی نے جب دیکھا صدیق پیچھے کو ہٹ رہے ہیں، فرمایا الا مقامک یا ابا بکر، الا مقامک یا ابا، ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہر۔ جگہ ابو بکر کی نہیں تھی، مصلی کس کا تھا؟ بولیے مصلی کس کا تھا؟ ما بین بیتی، میرا گھر، گھر کس کا ہے؟ الا مقامک، ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہر، اپنے مصلی پہ ٹھہر، پیچھے نہ ہٹ۔ یا رسول اللہ مصلی تو آپ کا ہے، مسجد تو آپ کی ہے، محراب تو آپ کا ہے، آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا ابو بکر میری محراب پہ ٹھہر، ابو بکر میرے منبر پہ ٹھہر، ابو بکر میری جگہ پہ ٹھہر؟ فرمایا ہاں، پیغمبر کا دل ٹھوکر نہیں کھاتا، صدیق کا دماغ ٹھوکر نہیں کھاتا۔ رب نبی کی زبان سے یہ جملے نکلوا کے بتانا چاہتا ہے جو مصلی محمد کا ہے اس کا سچا جانشین صرف ابو بکر صدیق ہے۔ جب سنی کا جوس نکل جاتا ہے تو سنی کو جوش آتا ہے، ہاں جی۔